اور لوگوں کو وہ پوچھا میں نے تو 100 آدمی کو قتل کیا، تو اس کا کوئی معاف کا کوئی راستہ ہے، مغفرت کی کوئی راستہ ہے؟ تو کچھ لوگوں نے بولا جی پھلا گاؤں میں تم چلا جاؤ، ادھر ایک عالم ہے وہ بول سکتا ہے جی اس کا معاف ہوگا یا نہیں۔ تو جب لوگوں نے اس لوگ کو قتل کرنے والوں کو ایسا بتایا تو اس نے اس گاؤں کی طرف گیا، اس گاؤں کی طرف چلنے لگا، تو اسی وقت اس کا موت کا ٹائم ہو گیا۔ جب اس عابد کو قتل کر کے دوسرا گاؤں کی طرف جانا شروع کیا تو اسی وقت اس آدمی کا موت کا ٹائم ہو گیا، اس کا موت کا وقت آ گیا۔ اس لیے آپ تو جانتے ہیں اذا جاء اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا جس کا موت کا ٹائم آ جائے گا اس کے لیے تھوڑا بھی ٹائم نہیں دیا جائے گا، لا یستاخرون ساعۃ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جس وقت موت کا ٹائم ہے اسی وقت اس کا موت ہوگا، تھوڑا بھی لیٹ نہیں کیا جائے گا، تھوڑا بھی آخر نہیں کیا جائے گا۔ تو بھائی محترم بزرگ دوستو، اسی وقت اس آدمی کے موت آ گیا اور وہ آدمی موت ہو گیا، ادھر ہی گرا ہوا ہے۔ تو اس آدمی کو لینے کے لیے 2 قسم کا فرشتہ آیا۔ اس آدمی کی روح کو لینے کے لیے ایک تو جہنم کے فرشتہ آیا اور ایک جنت کے فرشتہ آیا، دونوں طرف دونوں قسم کی فرشتے آیا۔ تو عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائے گا اس کو، اور جنت والا فرشتہ کہتے ہیں ہم لے جائے گا۔ ان دونوں فرشتہ میں جھگڑا لگا۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے ایسا بولا ان دونوں کہ تم کیا کرو، تم تھوڑا کیا کرو، تم تھوڑا انتظار کرو، تم ماپتے رہو۔ وہ جو جدھر سے وہ آیا ہے پہلے اس گاؤں کتنا دور ہے اور جدھر وہ جانا چاہتے ہیں اس گاؤں کتنا دور ہے۔ تو فرشتوں نے ان دونوں گاؤں کے راستہ کو ماپا، تو ماپ کر ایسا دیکھا کہ جدھر وہ جاتا تھا، جدھر اس کو جانے کا ارادہ کیا، حدیث میں ایسا آیا اس گاؤں کو اللہ رب العزت نے کہا اے گاؤں تم قریب آ جاؤ، یہ جو مرنے والا ہے، یہ جو موت ہو گیا اس کی قریب تم آ جاؤ۔ اس دور جانے والے گاؤں کو اللہ رب العزت نے ایسے کہا، اور جس گاؤں سے وہ آتا ہے، جس گاؤں سے وہ چھوڑ کے آتا ہے اس گاؤں کو اللہ رب العزت نے کہا تم دور ہو جاؤ، تم تھوڑا دور ہٹو، تم پیچھے ہو جاؤ۔ تو اللہ کے رب العزت کے حکم کے مطابق وہ گاؤں تھوڑا قریب آیا اور یہ گاؤں تھوڑا دور ہو گیا۔ دونوں فرشتہ ماپ کے کیا ہوا، وہ جس کی طرف وہ جاتا تھا توبہ کے لیے وہ گاؤں قریب ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو کہا وہ دونوں گاؤں میں سے جس کی طرف وہ قریب ہوگا وہ ادھر ہی جائے گا۔ مطلب اگر وہ جانے والا گاؤں قریب ہے تو وہ کیا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، اور چھوڑنے والا گاؤں وہ قریب ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ایسا ہی پہلا بتا دیا، تو وہ جس گاؤں میں جانے کا ارادہ کیا وہی گاؤں قریب ہوا۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو بھائیو محترم بزرگ دوستو، اسی واقعہ سے یہی ثابت ہوتا ہے اللہ رب العزت نے چاہیے کہ قتل کا گناہ ہو، چاہیے کہ چوری کا گناہ ہو، چاہیے کہ زنا کی گناہ ہو، چاہیے کہ اور جتنا ہی بڑا بڑا گناہ ہے دنیا میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی گناہ معاف نہیں ہوگا کبھی۔ تو یہ آدمی کے اندر شرک نہیں تھا، اس آدمی نے غلطی ایک ہی کیا تھا، یہ آدمی کو قتل کرنا یہی غلطی کیا تھا، اس غلطی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف کر دیا، اس لیے کہ اس کے پاس شرک کی گناہ نہیں تھا۔ تو بھائیو محترم بزرگ دوستو، ہم سب دنیا میں چلے گا، اگر ہمارے اندر کچھ شرک کی گناہ نہیں ہوگا، شرک کا پاپ نہیں ہوگا، تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سبوں کو معاف کر سکتا ہے۔ معاف کرنا یہ ہم کو چاہ سکتا ہے، یہ ہم مانگ سکتا ہے، اللہ کے پاس یہ دعائیں مانگ سکتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دعائیں آپ کی قبول کر سکتا ہے۔ تو بھائیو محترم بزرگ دوستو، ہم دنیا میں چلتے پھرتے ہر ایک جگہ میں ہم شرک کی گناہوں میں گرتا ہے، ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سارے قسم کے شرک کی گناہ کے بارے میں آپ کو بتایا، تو ان سب شرک اور بھی شرک ہے، ان سب شرک سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اگر ہم شرک کی گناہ کرتے رہے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے ہی فرمایا، ان اللہ یغفر، اگر اللہ چاہیے ہر ایک گناہ کو معاف کر سکتا ہے، وَيَغْفِرُ دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہر ایک گناہ کو اللہ رب العزت نے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی گناہ اللہ رب العزت نے کبھی نہیں معاف کرے گا۔ تو بھائیو محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سبوں کو دنیا کی جتنا ہی شرک ہے، ہم سبوں کو شرک کو پرہیز کرنا، شرک سے سب کو بچنے کا توفیق عطا فرمائے، ہم سب لوگ کہیے اللہم آمین۔ آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث کو تلاوت کیا، الدعاء مخ العبادہ، یہ حدیث آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا، یہ حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھا۔ یہ حدیث کے مطلب یہی ہے، الدعاء مخ العبادہ، یعنی آدمی جو دعا کرتے ہیں، یہ دعا تمام عبادت کی سر ہے۔ تمام عبادت جو آدمی کرتا ہے، ان تمام عبادت کی سر ہے دعا کرنا۔ دعا کرنا یہ بھی ایک الگ قسم کا عبادت ہے۔ دعا کرنا اللہ کے پاس ہر وقت چاہیے کہ آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور چاہیے کہ آپ ہاتھ نہ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ ابھی مسجد میں گھستا ہے تو آپ دعا پڑھتا ہے کیا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے، یہ دعا آپ کو پڑھنا چاہیے۔ مسجد میں جب آپ گھسے گا تو آپ کو یہ دعائیں پڑھنا چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعائیں پڑھنا چاہیے، یہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اور جب مسجد سے آپ نکلے گا تو آپ کو یہ دعائیں پڑھنا چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعائیں آپ کو پڑھنا چاہیے مسجد سے جب آپ نکلے گا۔ تو بھائی محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کی نبی نے ایسا فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا وہ ایسا چیز ہے جو آدمی کو چاہنے کا چیز ہے، جو اگر آپ بڑی بڑی گناہ کیا تو آپ اگر توبہ نہ کیا، دعائیں نہیں مانگا تو آپ کے لیے وہ معاف نہیں ہوگا۔
اسی لیے کہ آپ کو دعائیں مانگنا ہوگا، دعائیں اللہ کے پاس چاہنے ہوگا، چاہیے کہ آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا کے آپ بھی استغفار کر سکتے ہیں، آپ بھی دعائیں کے لیے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو آپ مانگ سکتے ہیں۔ تو بھائیو محترم بزرگو دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کی نبی نے 13-14 جگہ دعا مانگنے کا جگہ فرمایا۔ اللہ کے نبی نے بہت سارے جگہ ایسا فرمایا، وہ دعا مانگنے کے جگہ، وہ دعا چاہنے کی جگہ، ہاتھ اٹھا کے یا ہاتھ نہ اٹھا کے، ایسا بہت سارے جگہ ہے جدھر آپ دعا مانگنے کا آپ کے نبی نے مانگا تھا، پورے دنیا کے آدمی کو مانگنے کے لیے کہا۔ یہ 13-14 جگہ ہے۔ جیسا کہ آپ جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو بیت اللہ کو سامنے رکھ کر آپ دعا کر سکتے ہیں۔ جب آپ طواف کا کام خلاص ہو گیا تب آپ 2 رکعت صلاۃ کو ادا کر کے دعا کر سکتے ہیں۔ جب آپ صفا مروہ میں گھومتے ہیں، صفا میں آپ دعا کر سکتے ہیں، مروہ میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی مصیبت آیا تو آپ 2 رکعت صلاۃ کو ادا کیجئے، 2 رکعت نفلی صلاۃ کو ادا کیجئے، اور آپ اسی وقت اپنے جتنا ہی ضرورت ہے آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ آپ کا زندگی میں مصیبت آ سکتا ہے، یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسا کہا، اگر تمہاری ایک چپل کی وہ فیتا بھی ٹوٹ گیا تو تم اللہ کے پاس تم دعا کر کے مانگو، اے اللہ ہماری اس جوتا کی چپل کی فیتا کی بندوبست کیجئے۔ یہ دعا آپ کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی حدیث میں ایسا فرمایا۔ تو بھائیو محترم بزرگو دوستو، چھوٹی بڑی ایسے ہی مصیبتیں آپ کی آ سکتے ہیں، آپ 2 رکعت صلاۃ کو ادا کیجئے اور اللہ کے پاس دعا کیجئے۔ آج صلاۃ التراویح کی بعد جو صلاۃ الوتر کی نماز ہوتی ہے، صلاۃ الوتر کو آپ پڑھ کے صلاۃ الوتر آپ خرچ کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جتنا ہی ضرورت جگہ ہے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ قبرستان میں جا کر آپ دعا کر سکتے ہیں، سب لوگ ایک ساتھ نہیں، آپ کا ضرورت آپ اکیلا ہی کرے گا۔ آپ کچھ نہیں جانتے ہیں، کسی اور لوگوں کی ضرورت نہیں، آپ کچھ نہیں جانتا ہے تو آپ تو یہ جانتا ہے یہ پروردگار ہم نے گناہ کیا، ہماری ماں باپ نے غلطی کیا، یہ تو بھی تم کر سکتے ہیں۔ یہی کہا کر تم دعا کرتے رہو، دوسرے آدمی کی کوئی ہیلپ لینا، دوسرے آدمی کے بولنے کا کوئی ضرورت نہیں۔ اور صلاۃ الاستسقاء میں جس وقت بہت دن پانی نہیں ہوا اسی وقت آپ دعا کر سکتا ہے، سب لوگ مل کے صلاۃ الاستسقاء کے بعد آپ دعا کر سکتے ہیں۔ ایسا بہت سارے حدیثیں ہیں دعا کرنے کا، لیکن ہمارے ملک میں جو ایک طریقہ ہے، ہر ایک فرض کی نماز کے بعد سب مل کے دعا کرنا، یہ بھی اللہ کی نبی کی زندگی میں 23 بسر میں کبھی نہیں اللہ کے نبی نے کیا۔ اللہ کے نبی نے 23 بسر زندگی میں فرض نماز کے بعد سب مل کے یہ کبھی نہیں دعا کیا۔ اور جب بڑی حج ہوتا ہے، عرفات میدان عرفات سے زیادہ لوگ کدھر بھی نہیں ہوتا ہے، عرفات سے زیادہ لوگ عرفات کے میدان میں جتنا ہی لوگ
لوگ ہوتا ہے ادھر سے زیادہ لوگ کبھی کہیں نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے عرفات کے میدان میں دعا نہیں کیا سب لوگ کو ایک جگہ ہو کر ہونے کی وجہ سے. آج بھی نہیں ہوتا ہے, ادھر بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن ہمارے ملک میں یہ ایک الٹا طریقہ, ایک بدعتی طریقہ ایسا آیا جو فرض نماز کے بعد ہر ایک آدمی سوچتا ہے یہ دعا کرنا لازم ہے, دعا کرنا واجب ہے, ایسے ہی سوچتا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے 23 بسر زندگی میں کبھی نہیں کیا. اللہ کے نبی نے فرض نماز کے بعد یہ جو مسجد میں دونوں طرف کیلنڈر لٹکا ہوا ہے, یہ جو دعائیں ہیں, یہی دعا اللہ کے نبی نے, صحابہ اجمعین نے, اور ابھی تک یہی چلتا ہے اسی ملک میں. لیکن ہمارا ملک میں الٹا آئین ہے, الٹا قانون ہے. تو بھائیوں محترم بزرگ دوستو, اللہ کے نبی نے جو نہیں کیا زندگی میں, جو نہیں کیا, جو کرنے کا اجازت نہیں دیا, وہی بدعت ہے. تو بھائیوں محترم بزرگ دوستو, بہت سارے بدعتیں ہیں. اگلے میں انشاءاللہ وہ بدعت کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. وما توفیق الا باللہ. بھائیوں محترم بزرگ دوستو, اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سبوں کو شرک اور بدعت کے گناہوں سے دور رکھے. ہم سب لوگ کہیے اللہم آمین. اور پچھلے زمانے میں جتنا ہی ہم نے بڑی چھوٹی جتنا ہی گناہ کیا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سبوں کو مغفرت فرمائے. ہم سب لوگ کہیے اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام